دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو بظاہر عام سا نظر آتا تھا، لیکن اس نے ایک ایسا سودا کیا جو دنیا کے کسی بازار میں نہ بکا نہ خریدا گیا۔ یہ سودا اس نے کیا اللہ سے، جی ہاں، اللہ سے تجارت۔ یہ کوئی فرضی قصہ نہیں بلکہ ایک سبق آموز، دل کو ہلا دینے والا سچا واقعہ ہے۔ ایسا واقعہ جو روح کو جھنجھوڑ دے، آنکھوں کو نم کر دے اور دل کو اللہ کی طرف پلٹا دے۔ آئیے سنیے ایک دل کو چیر دینے والا روحانی ایمان افروز واقعہ۔ اللہ سے تجارت۔ کسی پرانے شہر کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا کپڑے کا دکاندار رہا کرتا تھا۔ نام تھا اس کا عبدالحکیم۔ دن میں محنت کرتا، رات کو عبادت، نہ کسی سے جھگڑا، نہ کسی کی حق تلفی، نہ سود، نہ جھوٹ، نہ ملاوٹ، مگر کاروبار بالکل نہیں چلتا تھا۔ ہر دن گزرے دن سے زیادہ مشکل، کبھی کبھی تو گھر کھانے کو بھی کچھ نہ ہوتا۔ لوگ کہتے حکیم صاحب تھوڑا سا ادھر ادھر کرو، تھوڑا سا جھوٹ چلا لو، تول میں ہلکا پن لے آؤ، ورنہ زمانہ نہیں چلنے دے گا۔ مگر حکیم مسکرا کر ایک ہی جواب دیتا، میری تجارت کا خریدار بازار نہیں، میرا رب ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے، حکیم صاحب صبح دکان کھول رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت اندر آئی۔ چہرہ تھکا تھکا، کپڑے میلے، پاؤں ننگے، بولی، بیٹا میری پوتی کی شادی ہے مگر پیسے نہیں ہیں، کیا ایک جوڑا کپڑے دے دو گے؟ اب حکیم کے پاس اس دن صرف دو ہی تھان تھے، ایک نیا جو اس نے ادھار لے کر خریدا تھا اور دوسرا پرانا جو کل رات گراں قیمت پر بکنے والا تھا۔ پھر بھی اس نے بغیر کچھ سوچے نیا تھان بوڑھی کو دے دیا، نہ پیسوں کی بات کی نہ ادھار کی پرچی، بس ایک بات کہی، امی جی بس دعا دے دینا کہ اللہ میری تجارت قبول کرے۔ بوڑھی نے حیران ہو کر کہا، بیٹا آج تو نے سودا بازار میں نہیں جنت میں کیا ہے۔ اسی رات حکیم سویا تو خواب میں ایک نورانی چہرہ نظر آیا، ایک فرشتہ جیسا شخص جس کے ہاتھ میں ایک رجسٹر تھا۔ فرشتے نے کہا، اے عبدالحکیم، اللہ نے تیرا سودا قبول کر لیا ہے، تو نے اپنا مال ہمارے بندے کو دیا بغیر غرض بغیر قیمت، اللہ رب العزت نے اس کے بدلے تجھے جنت کے بازار میں ایک محل لکھ دیا ہے۔ حکیم روتا رہا، سجدے میں گرتا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو دل سکون سے بھر چکا تھا، جیسے روح کو قرار آ گیا ہو۔ اور اگلے دن دیکھا تو دکان پر رش لگا ہوا تھا۔ کوئی عربی آ کر کہتا، یہ کپڑا بہت اعلیٰ ہے، پورا تھان خریدتا ہوں۔ کوئی امیر زمیندار کہتا، اب سے میرے گھر کا سارا کپڑا تم سے آئے گا۔ چند ہفتوں میں حکیم کی دکان چھوٹے سے اسٹور میں، پھر اسٹور سے پلازے میں بدل گئی، مگر اس نے کبھی فخر نہ کیا، بلکہ ہر روز زیادہ صدقہ، زیادہ نماز، زیادہ اللہ کا شکر۔ ایک دن حکیم کو ایک غریب بچے کے بارے میں پتہ چلا جس کا دل کا آپریشن ہونا تھا مگر پیسے نہ تھے۔ حکیم نے اس ماں سے کہا، آپ بس دعا کرو بچہ اچھا ہو جائے، پیسوں کی فکر نہ کرو۔ جب آپریشن کامیاب ہوا تو اس ماں نے روتے ہوئے کہا، میں نے اللہ سے عرض کی تھی کہ اگر بچہ بچ گیا تو اس شخص کو بخش دے جو میری مدد کرے۔ اور وہ رات حکیم کے لیے ایک اور روحانی تحفہ لے کر آئی، اسی نورانی خواب میں وہی فرشتہ، مگر اس بار ہاتھ میں محل کا نقشہ۔ فرشتے نے کہا، یہ تمہارا وہ دوسرا محل ہے جو اللہ نے اس بچے کی جان بچانے کے بدلے تمہیں دیا۔ دوستو وقت گزرتا گیا، عبدالحکیم بوڑھا ہو گیا مگر اس کے ایمان کی جوانی ہمیشہ قائم رہی۔ پھر ایک دن رمضان کی 27ویں شب تھی، وہ مسجد میں سجدے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ جب اس کا جنازہ اٹھا تو پورا شہر امڑ آیا، غریب، یتیم، بوڑھے، عورتیں، بچے سب کہہ رہے تھے، یہ وہ شخص تھا جس نے بازار سے نہیں اللہ سے تجارت کی تھی۔ آخری پیغام، دل چھو لینے والی بات۔ دوستو دنیا کا ہر سوداگر فائدے کے لیے سودا کرتا ہے، مگر جو اللہ سے تجارت کرے اس کا نفع کبھی ختم نہیں ہوتا۔ عبدالحکیم کوئی ولی نہ تھا، نہ پیر، نہ مولانا، بس ایک سچا تاجر تھا جس نے خریدار اللہ کو چنا اور مال دنیا سے نہیں دل سے دیا۔ تو آج آپ بھی سوچیں، کیا ہم اللہ سے تجارت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی، وقت، پیسہ، محبت کسی ضرورت مند کو دے کر اللہ سے سودا نہیں کر سکتے؟ ایسا سودا جو جنت میں ایک محل بنوا دے۔ اللہ سے تجارت کیجیے دوستو، نفع ایسا ہوگا جس کا حساب فرشتے بھی نہ لکھ سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔